اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. کہو میں پناہ مانگتا ہوں ہاڑنے والے رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور رات کی تاریکی کے شر سے، رات کے اندھیرے کے شر سے جب کہ وہ پورا چھا جاتا ہے، اور گانٹھ مار کر پھونکنے والوں یا پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے. صدق اللہ علیہ. بزرگوں اور دوستوں، یہ سورۃ الفلق کی 4 ہی آیتیں ہیں اس سورہ میں، وہ آپ کے سامنے میں نے بیان کیا. سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ دونوں صورتیں قرآن پاک کی آخری صورتیں. شاید کوئی مسلمان ہو جسے یہ 2 صورتیں یاد نہ ہو، اور پورے قرآن پاک میں اس کا کچھ مخصوص مقام ہے، خاص مقام ہے، جو احادیث میں آتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اس کے بڑے خاص مقام ہے، اور ان دونوں صورتوں کو ملا کر معوذتین کہتے ہیں، یعنی پناہ مانگنے والی صورتیں. دونوں صورتوں میں اللہ کی مختلف صفات کے حوالے سے انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہے، اس کی حفاظت طلب کرتا ہے. تو یہ 2 صورتیں اس اعتبار سے ہیں. اس کے پس منظر میں یہ بھی ایک بات ہے، اس کی تفصیل جو ہے وہ آگے تیسری آیت میں بتاؤں گا جو آئیں گی، کہ سن 7 ہجری میں جبکہ جزیرۃ العرب میں ہر جگہ اسلام کا بول بالا ہو گیا تھا، اور یہودیوں کے سینوں پر سانپ لوٹ رہا تھا، اور وہ مارے حسد کے انگاروں پر لیٹ رہے تھے. تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ انیزی سا فیل ہوا. اللہ کے رسول تھے، ہم تو گھبرا کے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ٹیسٹ ویسٹ کراتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور صحیح حدیث بخاری میں ہے، صحیح 6 میں یہ روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام کی آمد ہوئی، اور جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کی طبیعت کچھ خراب ہے؟ کہاں ہاں. تو جبریل علیہ السلام نے آپ کو اطلاع دی کہ یہودیوں نے آپ پر جادو کیا ہے، اور آپ کے رب نے اس جادو کے توڑ کا یہ علاج آپ کو بتایا ہے کہ یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھونکے اور پورے بدن پر پھیرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی عمل کیا، اور وہ جادو کا اثر ظاہر ہو گیا. ان صورتوں کے الفاظ بھی اسی طرح کے. تو
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو یعنی اللہ کے رسول پر جادو، یہ ایک عجیب و غریب بات معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ کا رسول جو ہوتا ہے وہ اللہ کی خاص پناہ میں ہوتا ہے، لیکن اس کی ایک خاص حکمت ہے۔ وہ حکمت یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو مختلف اوقات میں ایسے مراحل سے گزارا گیا ہے تاکہ امت کے لیے رہنمائی ہو جائے، یعنی امت میں کسی کو کبھی اس طرح کا حادثہ پیش آئے، اس طرح کا معاملہ پیش آئے کسی کے ساتھ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول نے جو عمل کیا تھا اس عمل کو کر لے۔ اس رہنمائی کے لیے اللہ کے رسول کو اس پروسیجر سے گزارا گیا، ورنہ اصولی بات تو یہ ہے کہ پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ پیدائش سے لے کے آخر تک اللہ کی خاص پناہ میں ہوتے ہیں، اللہ کی خاص پناہ میں ہوتے ہیں۔ تو یہ سوال اس حکمت کے ساتھ بے معنی ہو جاتا ہے کہ رسول پر جادو ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اور مقامات پر بھی کچھ اس طرح کی باتیں ہیں، آگے آئیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ امت کے لیے تعلیم ہو جائے، امت کے لیے رول ماڈل، اسوہ کسی بھی مسئلے میں اللہ کے رسول کی ذات ہے۔ بیمار ہوئے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے، کوئی معاملہ پیش آیا، اللہ کے رسول نے کیا عمل کیا ہے، کہیں کوئی دشواری پیش آئی، اللہ کے رسول کی کیا ہدایت ہے، شادی بیاہ ہو رہی ہے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے، گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول ہمارے لیے اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول کی بات اللہ کی بات ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول کی بعثت اسی لیے ہوئی ہے کہ امت کو ایک رول ماڈل مل جائے اور امت ہر مسئلے میں ان سے رہنمائی حاصل کر کے مصیبتوں سے، آفتوں سے، اللہ کی ناراضگی سے، آخرت کی رسوائی سے اور دنیا کی ذلت سے بچے۔ اس لیے رسولوں کے ساتھ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں تاکہ امت کو تعلیم ہو، ورنہ اصولی بات یہ ہے کہ پیغمبر جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خاص پناہ میں ہوتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات اس لیے پیش آتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں میں نے آپ کو اس بات کو واضح کر دیا۔ تو یہاں کہا گیا ہے کہو، یہ کل لفظ جو ہے اللہ کے رسول سے فرمایا جا رہا ہے، مخاطب اللہ کے رسول ہے، اس کے کئی پہلو ہے۔ کہو سے مراد اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے کہو، اور کہو سے مراد یہ کہہ رہا ہے کہ امت سے بھی کہو، امت بھی اس کی تعلیم حاصل کر لے، اس کو سبق لے لے۔ تو کہو میں پناہ مانگتا ہوں ہاڑنے والے رب کی۔ مفسرین نے اس کا ترجمہ صبح کے رب کر دیا، صبح کے رب کی، لیکن فلک کا مطلب ہوتا ہے ایکسپلوژن۔ فلک کا عربی میں فلک جو کہتے ہیں تو ایکسپلوژن کو کہتے ہیں۔ تو یہ بڑی وسیع معنی کا لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک کوالٹی یا صفت ہے فلک، اور بہت بڑی صفت ہے، یعنی کریشن جو دنیا میں ہو رہا ہے، پیدا جو دنیا میں پیدائشیں جو ہو رہی ہر طرح کی، اس کا کریٹر اللہ تعالیٰ ہے، اور کریٹر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی سنت ہے جو پوری کائنات میں ہر لمحہ جاری ہے، ہر لمحہ جاری ہے۔ پھاڑنا، کوئی بھی چیز پیدا ہوتی ہے تو اللہ کی نے اس کا طریقہ یہ رکھا ہے کہ اس کا ایکسپلوژن ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز، انسان پیدا ہوتا ہے، انڈا مرغی دیتی ہے، انڈے سے بچہ نکلتا ہے، بیج بوتے ہیں، اس سے کوپل اٹھتی ہے، رات چھا جاتی ہے، صبح آپ دیکھیں گے اندھیرے میں کرن پھوٹتی ہے،
وہ بھی ایکسپلوژن ہوتا ہے. اور فلکیات کے بارے میں انسان کا جو علم ہے، ہر لمحہ وہاں نئے ستارے بن رہے ہیں، نئے سیارے بن رہے ہیں، اور ایکسپلوژن ہوتا رہ رہا ہے. تو اس کی تخلیق کی سنت یہ ہے کہ وہ پھٹ کے نکلتی ہے. ہر چیز دنیا میں غور کریں گے آپ، جتنی چیزیں پیدا ہو رہی ہے اس کا طریقہ اللہ نے مقرر کیا ہے، پھٹ کے پیدا ہو رہی ہے. یعنی یہ کہ کوئی مکان نہیں، کہیں سے کوئی مکان نہیں. اب اس موسم میں اگر آپ کھیتوں میں چلے جائیں، جو بارشوں پر ہی فصلیں ہوتی ہے، تو ایک چھوٹا سا تنکا بھی گھاس کا آپ کو ہرا نہیں ملے گا. اور چلچلاتی دھوپ ہے، نیچے کوئی گھاس کا ہرا تنکا بھی نہیں ہے، اور کسان جو ہے وہ بیج بو دیتا ہے. بارش ہونے لگتی ہے 2-3 ہی دن میں آپ دیکھیں گے کہ زمین کو پھاڑ کے گھاس کی ہری ہری پتیاں نکل آتی ہیں. سمجھ رہے؟ اب یہ روزانہ کا مشاہدہ ہے ہمارا، روز دیکھتے ہیں، زندگی بھر دیکھتے ہیں، اس لیے اس کو ہم معجزہ نہیں سمجھتے، اس کو معجزہ نہیں سمجھتے، چونکہ ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں. حالانکہ یہ معجزے سے کم نہیں ہے، بہت بڑا معجزہ ہے. گھپ اندھیرا ہے رات میں، اور رات میں ہی اگر کوئی شخص اندھیرے میں کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ کہیں سے کرن ٹوٹ سکتی ہے، لیکن صبح کو آپ دیکھیں گے کہ ایک لکیر اندھیرے کو چیرتے ہوئے ایسے پیدا ہو جاتا ہے، پھر اس کو چیرتے ہوئے سورج نکل آتا ہے روشنی. تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت خلاقیت جس کو کہتے ہیں وہ جاری و ساری ہے پوری کائنات میں. یعنی کسی طرح کا کوئی مکان نہیں ہے، وہاں اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے. ابھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ڈیزرٹ ایسے ہیں جہاں 8-10 سال بارش کا تنکا بھی نہیں برستا، کوئی قطرہ نہیں برستا، لیکن اتفاقاً 8-10 سال بعد بارش ہو جاتی ہے. تھوڑی ہی دیر میں پتنگے وہاں پیدا ہو جاتے ہیں، گھاس اگاتی ہے، کوئی وجہ نہیں ہے. 8-10 سال میں سے کچھ بھی وہاں نہ بویا گیا، نہ پانی گرا، نہ کچھ گرا، نہ کہیں سے ہرا پتا کوئی ہے، اور چلچلاتی دھوپ سالوں بھر پڑ رہی ہے. سہارا جو ہے افریقہ کا، وہاں کسی علاقے میں کبھی کبھی وہاں بارش ہو جاتی ہے، تو بارش ہوتے ہی پتنگے پیدا ہو جاتے ہیں، گھاس بھی ہوا ہے. یہ سب کیا ہے؟ دراصل یہ بات سمجھانے کی ہے کہ بندے کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اسباب کی بنیاد پر بندہ سوچتا ہے، اسباب کی غور و فکر کرتا ہے. کوئی مصیبت پڑ جائے تو وہ اسباب کو تلاش کرتا ہے اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے. کوئی سبب اس کو چاہیے. بندے کو اسباب سے باندھ دیا گیا ہے، لیکن ساری عقل لڑانے کے بعد، ساری کوشش کر جانے کے بعد سب اسباب کے امکان ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ بندہ مایوس ہوتا ہے. لیکن وہیں سے اللہ تعالیٰ کی مدد کا شروع ہوتا ہے. جس طرح گھپ اندھیرا ہے، کوئی امکان نہیں ہے اس روشنی کا، لیکن روشنی ہوتی. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ بندہ اسباب سے بندھا ہوا ہے، اللہ اسباب کا پابند نہیں ہے، اللہ اسباب کا کریٹر ہے. مثال سے سمجھاتا ہوں. ہجرت کے وقت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان بچا کر مخالف راستے کو نکلے. جو لوگ حج کو گئے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے. تو غار ثور میں انہوں نے پناہ لی. 3 راتیں غار ثور میں گزاری ہے دونوں نے، اور 200 سرخ اونٹ کا انعام تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
زندہ یا مردہ جو بھی لائے گا اس کو تمام قریش کے قبائل مل کر 200 سرخ اونٹ دیں گے. ایک سرخ اونٹ جو ہے وہ 200 عام اونٹوں کی قیمت کا ہوتا ہے. وہ میں نے سرخ اونٹ دیکھا ہے، براؤن کلر کا، ایک دم چمکدار، جیسا گھوڑا ہوتا ہے نا چمکدار، ایسا ہوتا ہے. تو اب وہ لوگ دونوں یہ متبرک شخصیاں غار میں پناہ گزین تھی اور فوج جو ہے ہتھیار بند پیچھا کر رہی تھی. اور پہنچتے پہنچتے وہ اس کے پاس آ گئے، دروازے پر، غار کے دروازے پر پہنچ گئے. ان کے دو سب کے قدم، جوتے ووتے سب دکھائی دے رہے ہیں. قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق بہت گھبرا گئے، اپنے لیے نہیں بلکہ اللہ کے رسول کو نقصان کرنا ہوتا ہے. تو گھبرا کے انہوں نے اللہ کے رسول سے فرمایا، کہا اے اللہ کے رسول اب کیا ہوگا؟ قرآن کی آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. کوئی سبب نہیں باقی تھا، نکلنے کا بچنے کا کوئی وجہ نہیں سمجھ میں آ رہی. اللہ تعالیٰ آیا یا نہیں آیا وہاں؟ سمجھانا یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اسباب کا بھی میں پابند، میں خالق ہوں، مصیبتوں کا بھی میں خالق ہوں. تم مجھ سے رجوع رہو، میرے سوا کوئی تم کو نہیں نکال سکتا. کائنات میں، پورے عالم میں کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ انسان کو تمام اسباب ختم ہو جائے تو اس مصیبت سے کوئی بچا سکے سوائے اللہ. تو تمام اسباب ختم ہو جاتے ہیں. اور یہ یقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا. کتنا یقین تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں اللہ ہمارے ساتھ. ایک سفر میں تھے اللہ کے رسول اور تھک گئے تو ایک پیڑ سے تلوار کو باندھ دیا آپ نے اور لیٹ گئے. ایسے ایک پیڑ اتنا بڑا تو ہوتا نہیں عرب میں، ایک شخص لیٹ سکے چھاؤں میں اتنا ہی ہوتا ہے، 2 شخص لیٹ سکے. صحابہ کرام بھی اور سب جگہ جہاں جہاں درخت ہیں ان کے نیچے لیٹ کے آرام کرنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں بہت سارے لوگ تھے، بہت مال ملنے والا تھا. ایک غریب آدمی مالدار ہو جاتا، بڑے سے بڑے مالدار کے مقابلے میں مالدار ہو جاتا تھا مکے میں اگر وہ یہ بدبخت کام کر لیتا. ایک شخص آیا جو تلاش میں تھا، پیچھا کر رہا تھا چھپ چھپ. اس نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بے خبر سو رہے ہیں. اس نے وہ تلوار اتاری، اس کو کھینچا اور جگایا. آپ ہوشیار ہو گئے. اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس تلوار سے، میری اس تلوار سے تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے اس کی طرف نظریں کی اور ہاتھ اوپر اٹھایا، اللہ. تو کچھ ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ گھبرا کے تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. اور اللہ کے رسول نے اس تلوار کو اٹھا لیا اور اب اس سے فرمایا کہ بتاؤ اب میری اس تلوار سے تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ اس نے کہا کوئی نہیں بچا سکتا، مجھے کوئی نہیں بچا سکتا. تو بندے کو کبھی بھی اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی ذات سے مایوسی دین کے اعتبار سے کفر ہے. ہاں صبر شرط ہے، صبر شرط ہے. کئی مواقع ایسے ہوتے ہیں، پوری قوم کے بارے میں آتا ہے. موسیٰ علیہ السلام جو ہے خلیج تک پہنچ گئے، دریائے نیل کے کنارے پہنچ گئے. اب دریائے نیل بہت بڑا خطر گیا سمندر کی طرح، اور پیچھے سے فرعون کی فوجیں آ گئی. اب کون بچے؟ 6 لاکھ آدمی.
ان کے جانوروں کے ساتھ. تو سب بلیم کرنے لگے اپنے رسول کو ہی کہ تم ہمیں مارنے کے لیے یہاں لے آئے ہو، یہ ہے وہ. موسیٰ علیہ السلام اسباب کہاں تھے بچنے کے؟ کوئی سبب تھا؟ ادھر تو ٹھاٹے مارتا ہوا دریا تھا، پیچھے جو ہے عظیم الشان فوج قریب آ گئی تھی. اب کیا موقع تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا عصا پانی پر دے مارو، راستہ پیدا ہو گیا. تو اسباب کا پابند اللہ نے، اسباب کا پابند بندہ ہے، اور مدد کرنے میں اللہ تعالیٰ اسباب کا پابند ہے. تو اسباب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، کریٹر اللہ. کتنی مثالیں ایسی ہو سکتی ہیں. کتنے مواقع پر ہم دیکھتے ہیں ایک بلڈنگ گر گئی، اتنے لوگ مر گئے، ایک شیرخوار بچہ 24 گھنٹے کے بعد 10 گھنٹے کے بعد کوئی خراش نہیں اس کو رہتی ہے، اور وہ کھدائی کرو تو اسے نکل آتا ہے، زندہ نکل آتا ہے. کتنی مثالیں ایسی ہوتی ہیں، کتنے واقعات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ہمیں اگر دین کا علم ہو انسان کو تو خدا کی یاد سے اس کا دل مر جاتا ہے، اور خدا کے ذات سے قربت اور امید پیدا ہو جاتی ہے اس کے دل میں. لیکن واقعات سے انسان سبق نہیں لیتا. قرآن پاک میں بھی انسانوں کو جو نصیحت کی گئی وہ واقعات کے پس منظر میں کی گئی. اور یہ تاریخ کیا ہے، ہماری زندگی میں کیا مشاہدے میں کیا چیزیں آ رہی ہیں، واقعات آ رہے ہیں، واقعات پیش آ رہے ہیں. قوموں کی زندگی میں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں کہ بہت بڑی طاقت ہے. اب آپ کو اندازہ لگائے، اگر جدید دنیا میں آپ دیکھیں گے تو روس جو ہے وہ دنیا کا سب سے عظیم الشان ملک رہا. یہ یوریشیا کی جتنی مسلم کنٹریز ہے سب روس میں شامل تھی. افغانستان میں اس نے فوجیں اتار دی، 20 سال تک لڑتے رہے لوگ، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا. 70 سال مسلمانوں پر مسجدوں میں بڑی مشکل سے پابندی تھوڑی تھوڑی ہوتی تھی. حلال گوشت کھانے کے لیے مشکل تھا. بہت کبھی کبھی زندگی میں لوگ دیہاتوں میں کہیں چلے جاتے تھے، جنگلوں میں کہیں چلے جاتے تھے اور بکرا یا مرغی ذبح کر کے کھاتے تھے، ورنہ جو گورنمنٹ کا ڈیپو ہوگا وہیں ذبح ہوگا، وہیں سے گوشت آئے گا، وہی آپ کو کھانا ہوگا. ایسے لوگ بھی مسلمانوں میں ہوئے ہیں کہ جنہوں نے سالوں تک گوشت نہیں کھایا، سالوں تک سبزیاں کھا کر گزارا کیا. جو شہروں میں تھے، جو اس کا یورپین پارٹ ہے، اس میں کوئی موقع ہی نہیں تھا. ایشین پارٹ میں لوگوں کو کچھ مواقع مل جاتے تھے، جس طرح سے جنگل میں یہاں شکار کے لیے چلے جاتے ہیں لوگ، اس طرح سے. اور یہ قرآن پاک جو ہے، جانتے ہیں آپ، جو مورنا قرآن پاک ہے جو ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے، یہ وہاں میسر نہیں تھا، یہ وہاں میسر نہیں تھا. تو جو دوسرے ملکوں کے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے، وہاں میڈیکل کی تعلیم کے لیے جایا کرتے تھے، ان کو مسلمانوں کو صرف یہ رائٹ تھا، مسلم اسٹوڈنٹ کو، کہ وہ 2 قرآن پاک کے نسخے اپنے پاس رکھ سکتا ہے، لا سکتا ہے. تو سال میں 2 مرتبہ وہ لوگ آتے تھے وطن اور 2 قرآن پاک کے نسخے لے جاتے تھے، اور 20 گنا زیادہ قیمت پر بک جاتے. قرآن پاک کے لیے ترستے تھے وہاں لوگ. اندازہ لگائیے ہمیں کتنا میسر ہے. بہت سارے مسجدوں میں لکھا رہتا ہے کہ اب یہاں قرآن پاک دینے کی ضرورت نہیں، بہت قرآن پاک ہے، ہر شخص ہر جگہ میسر ہے. لیکن وہاں قرآن پاک کو 20 گنا قیمت سے خریدتے تھے. وہ ایک لڑکا تھا جو میرا شاگرد تھا، رضوان نام تھا، وہاں میڈیکل میں پڑھتا تھا، منس سٹی میں. اس کو میں جب آتا تھا تو 2 قرآن دے دیتا تھا کہ کسی بھی اللہ کے بندے کو دے دیں.
تو یہ صورتحال تھی. لیکن اس رشیا پر نہ کسی کوئی حملہ ہوا، نہ کسی ملک کی فوجیں گئیں، اپنے آپ وہ ریت کے قلعے کی طرح ڈھہ گیا، ریت کے قلعے کی طرح ڈھہ گیا. کتنے ملکوں میں فوجیں اس نے روانہ کی اور قبضے کر لیے. ایسٹرن یورپ پر اس کا قبضہ ہو گیا. سمرقند، بخارا، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، یہ سارے اس میں تھے. لیکن کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو راحت دی. کتنے لوگ اپنا دین بچانے کے لیے ہندوستان میں آئے، پاکستان میں آئے، سعودی میں بڑی تعداد میں وہ لوگ بستے ہیں. مختلف ملکوں میں چلے گئے لوگ دین بچانے. بخارا سے لوگ، ان کو بخاری کہتے ہیں لوگ، ہندوستان میں اب بھی ہیں وہ لوگ، یہاں رہ گئے. تو یہ اللہ کی مدد دیکھو، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے. اور انہوں نے اتنے سال صبر کیا، 70 سال، بڑی بات ہے. لیکن جب اللہ کی مدد آئی تو کسی چیوٹی کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی. سارے ممالک آزاد ہو گئے، اس کی پوری اکانومی ڈھیر ہو گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ بڑا زبردست ہے. اور اس کی یہ کوالٹی ہے، صفت جو ہے فلق والی، جس کو تخلیق کی صفت کہتے ہیں. اس کو مثال یاد دیا ہے فلق، ایکسپلوژن. وہ ساری دنیا میں، یعنی جہاں کوئی امکان نہیں ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ ظہور میں آتا ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. انسان حیرت زدہ ہو جاتا ہے، حیرت زدہ ہو جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن الا اللہ معنا. وہ وہاں سے واپس لوٹ گئے، ہتھیار بند تھے، وہاں سے واپس لوٹ گئے، اس لیے کہ اس غار پر مکڑی نے جالا بن دیا تھا اور کبوتروں نے انڈے بھی دے دیے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ جالا بھی پورا چھایا ہوا ہے، کبوتر نے انڈے بھی دے دیے، کوئی انسان کیسے اندر ہو سکتا ہے. چلے گئے اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ. یہاں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھیے مایوسی ایک ایسی چیز ہے، یا اسباب یا حادثات، کہ انسان جو ہے وہ دین سے اور اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور فرسٹریشن کا شکار ہو جاتا ہے. آج کے دور میں لوگ بہت زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہیں، بہت ڈپریشن میں رہتے ہیں، مایوسی میں رہتے ہیں، مایوسی میں جیتے ہیں، اس لیے کہ ان کے دل میں اللہ کی یاد نہیں ہے، ان کو اللہ پر یقین نہیں. ہمارے اپنی زندگی میں تجربات آپ دیکھیں، آپ دیکھیں گے ہر شخص سے میں مخاطب ہوں جو میری عمر کا ہے یا مجھ سے عمر سے قریب ہے. نوجوانی میں ہم کیا ایمبیشنس رکھتے تھے اپنے لیے، کیا چاہتے تھے ہم، وطن چھوڑے یا وطن میں کوئی چیز کاروبار شروع کیا یا کہیں جاب شروع کیا، کیا ایکسپیکٹیشن سے، کیا ٹارگٹ تھے ہمارے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا دے دیا. یہ اگر انسان کسی کو سوچے تو اس کو شکر ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں ملیں گے. اگر ساری زندگی سجدہ کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے رہے تو بھی حق ادا نہیں کر سکتا. کیا میں امید لے کے آیا تھا، اللہ نے مجھے کیا دے دیا، کیا میں چاہتا تھا، اللہ نے مجھے کیا بنا دیا. ہر شخص کے ساتھ یہی ہے. اس لیے لیکن انسان بڑا تھوڑ دلا ہے، تھوڑی سی کوئی اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے. قرآن پاک کہتا ہے کہ انسان ایسا ہے کہ اس کو تھوڑی تکلیف پہنچتی تو لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، اور جب ہم اسے راحت دے دیتے ہیں تو اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے. یہ چیزیں ہمیں بتا رہی ہے کہ صبح و شام تم دیکھتے ہو، مناظر کو دیکھتے ہو، سورج غروب ہو رہا ہے اور پوری روشنی پر اندھیرا چھا گیا ہے.
صحرا میں اور دیہاتوں میں یہ منظر بڑا عام ہے. بچپن میں ہم کبھی کھیتوں میں بھی سوتے تھے چوک سے، وہاں بھی گرمیوں میں اتنی الیکٹریسٹی کا انتظام نہیں تھا کہ دور دور سے اتنی روشنی ہو رہی ہو، خوب اندھیرا ہوتا تھا. اور تارے جو ہے اس قدر دکھائی دیتے تھے، پورا آسمان تاروں سے بھرا ہوا دکھائی دیتا تھا. اب کہیں دکھائی نہیں دیتا. اور صبح کو جب تو پھٹتی تھی تو بالکل دوسرا منظر ہو جاتا، دور دور تک کی منظر صاف نظر آنے لگتا تھا. تو صبح و شام کے مشاہدے اب شہر والوں کو نظر نہیں آتے. تو فلک سے مراد یہی ہے. اب وہاں جادو کیا گیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کا علاج کیا ہو سکتا تھا؟ وہ لوگ کیا کرتے تھے، جیسے یہاں باوا لوگ ہیں نا، ایسے وہاں کاہن ہوتے تھے جو اونٹ پٹانگ کچھ بھی الفاظ بولتے تھے. عجیب طرح کا حلیہ ہوتا تھا، جیسے یہاں کیا کیا ہار وار پہنے رہتے ہیں، بال بکھرے رہتے ہیں، کیا کیا سمجھتے ہیں. تو ان سے علاج کرایا کرتے تھے. تو علاج کیا ہوتا ہے اس سے؟ لیکن اور آج آپ دیکھیں گے لوگ مزاروں میں جاتے ہیں اور وہاں اور زیادہ مرض میں اضافہ ہو جاتا ہے. اللہ سے طلب نہیں کرتے. یہی نہیں معلوم ہے مسلمانوں کو. اس طرح کی کوئی نفسیاتی مسائل پیدا ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت 7 ہجری میں جبریل علیہ السلام نے بتایا تھا کہ آپ کے رب نے آپ کو اس کا یہ علاج بتایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رات بھی آپ کی جو گزری دنیا میں، اس رات بھی آپ نے یہ عمل کیا. بلکہ آپ کے وصال سے 4-5 دن پہلے آپ اتنی کمزوری میں مبتلا ہو گئے تھے کہ اپنے ہاتھ اٹھا نہیں سکتے. آپ نے حضرت عائشہ کو حکم فرمایا کہ یہ دونوں سورتیں پڑھ کر میری ہتھیلیوں پر پھونکو اور اپنے ہاتھوں سے میری ہتھیلیوں کو اٹھا کر میرے بدن پر پھیرو. آخری رات میں بھی یہ عمل. ان صورتوں کی اتنی بڑی اہمیت ہے اللہ کے رسول کی زندگی میں. آپ دیکھیں گے، ہم چلتے جائیں گے آگے آگے تو بہت سے پہلو کھلیں گے اور انسان کے لیے بڑی تسکین کی باعث ہوتی ہے دونوں صورتیں. انسان ایک بڑا پیچیدہ مخلوق ہے اپنی ذہنی ساخت میں اور اپنی نفسیاتی ساخت میں. انسان بڑا پیچیدہ ہے. ان پیچیدگی میں کیا کیا چیزیں اس کے علائق لگ جاتے ہیں، تو اس کے لیے اس میں وہی الفاظ ہے، ان سے پناہوں کی الفاظ ہے. انسان کے ذہن اور دل میں سکون طاری رہتا ہے اور وہ ایک دم یکسو رہتا ہے. کوئی انوانٹیڈ تھنکنگ نہیں، اوور تھنکنگ نہیں، کوئی اندیشہ گھبراہٹ نہیں، کوئی فوبیا نہیں. یہ دونوں صورتیں اس کا علاج ہے اگر اس کے الفاظ پر غور کرتے ہوئے اس کے مفہوم کے ساتھ اس دعا کو مانگا جائے اور پورے بدن پہ پھیرا جائے. حدیثوں میں آتا ہے یہ دونوں صورتیں، اور دوسرے ایک حدیث میں آتا ہے اس کے ساتھ آپ نے سورہ اخلاص کو بھی شامل فرمایا ہے. 3 صورتیں. سورہ اخلاص جو ہے توحید کی سب سے اعلیٰ ترین سورہ ہے. اس میں توحید اپنے آخری ہائی گراف پوائنٹ پر ہے. ایسی سورہ، سورہ اخلاص جیسی سورہ کبھی کسی بھی اس آسمانی کتاب میں نازل نہیں. ایک یہودی عالم تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، عبداللہ بن سلام. حضرت عمر سے وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسی سورہ اگر ہماری توریت میں نازل ہوتی تو جس دن وہ نازل ہوتی ہر سال جشن مناتے، ہر سال ہم جشن مناتے. اس لیے کہ اللہ کی ذات کا اتنا اعلیٰ اور ایسا واضح تعارف کسی اور کلام میں نہیں ہے. غیر معمولی سورہ اور شرک کے ہر پہلو،
شرک کے ہر اندیشے کی کاٹ کر دیتی ہے اس کو، تو وہ بھی آپ اس میں شامل فرما لیتے تھے رات کی دعا میں، اور اس طرح سے عمل میں جو ہتھیلیوں پر ایک مرتبہ پھونک لیتے تھے اور 3 مرتبہ، ایک بار پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ پھونک کر اپنے پورے بدن پر آپ پھیرتے تھے، یہ عمل آپ کا جس دن سے جبریل علیہ السلام نے آپ کو بتایا آخری رات تک رہا ہے۔ دوسری آیت مبارکہ یہ ہے، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، یہ نہیں الفاظ ہے، دیکھیے جملہ گھما کے بات، ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی، یہ نہیں کہا گیا کہ ہر شر سے، ہر اس چیز کے شر سے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اس بات سے کہ کسی بھی چیز کو شر کے مقصد سے پیدا کرے۔ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات اور چیزیں پیدا کی ہیں، شر کے مقصد سے نہیں پیدا۔ اب سانپ ہے، ابتدا میں انسان سوچتا تھا کہ یہ سانپ تو بڑا ہلاکت خیز ہے، اس سے کیا فائدہ ہے انسانوں کو، کاٹ لے تو انسان مر جاتا ہے۔ لیکن تجربات نے سکھایا کہ اب سانپ کو کسان کا دوست کہتے ہیں۔ جو کھیتوں میں چوہے اناج کھا جاتے ہیں تو یہ چوہوں کو کھا کر اناج کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک زمانے میں بہت سارے ساؤتھ ایسٹ جو ممالک ہے، کوریا وغیرہ، وہاں پر مینڈک کھائے جاتے ہیں، اور ہندوستان سے بہت بڑے پیمانے پر کاروبار ہوتا رہا ہے، خاص طور سے آندھرا کے علاقے، کہ مینڈک کو صاف کر کے اس کو اوپر کا حصہ ختم کر کے اس کو پیک کرتے تھے ٹانگوں اور اس کے اوپر کے حصے کو، اور وہ ایکسپورٹ ہوتا تھا، کروڑوں ڈالر کا کام۔ دیکھا گیا کہ چاول کی فصلیں ہی بڑا نقصان ہوا، 20% 25% بھی چاول کی فصل نہیں آ رہی۔ ریسرچ کی گئی تو معلوم ہوا کہ چاول کا جو پھول نکلتا ہے اور جو کیڑا اس کو کھاتا ہے، اس کیڑے کو مینڈک کھاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نظام ایسا ہے کہ ہر چیز کو بیلنس میں رکھا ہے، توازن رکھا ہے۔ انسانوں کو سمجھنے میں صدیاں لگ گئی ہیں۔ اللہ نے کسی بھی چیز کو شر کے مقصد سے نہیں پیدا کیا، انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا۔ آپ غور کریں گے کہ جتنے خوبصورت ترین اور غیر معمولی خوبصورت پرندے ہوتے ہیں شہروں میں نہیں ہوتے۔ شہروں میں کوے ہوتے ہیں، انوائرنمنٹ جو ہوتا ہے اس کا بیلنس اس کوے پیدا کرتے ہیں۔ بلیاں کتے جو ہوتی ہیں وہ انوائرنمنٹ کے لیے، اس لیے بڑے شہروں میں اس طرح کے جانور کم ہوتے ہیں، ان کے زندہ رہنے کے امکانات بھی کم ہوتے ہیں، اس لیے یہاں بھی ہوائیں صاف نہیں ہوتی۔ جتنی گندگی ہو جاتی ہے اس کے مقابلے میں کوے اتنے نہیں ہیں، اتنی اور چیزیں نہیں ہیں، چوہوں کی کثرت ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں پورا ایک سرکل ہے، جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ پاک ہے اس چیز سے، اس بات سے کہ کسی بھی چیز کو شر کے مقصد سے پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں سے محبت کرتا ہے، انسانوں کی حفاظت کرتا ہے، انسانوں کی بھلے اور برے میں انسان نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے وہاں اس کے آس پاس جتنے انسانوں کے آس پاس جتنے جانور ہوتے ہیں، پالتو جانور بھی ہوتے ہیں، جنگلی جانور بھی ہوتے ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں، اگر ابھی جو جدید ریسرچ آئی ہے، شہروں میں انسان ڈرپوک ہو گیا ہے،
اس کو طرح طرح کی فوبیاز ہو گئے ہیں، خوف لاحق ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ دیہات کا آدمی 2 بجے رات میں، اندھیری گھپ رات میں کھیتوں میں جا کے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، کرتا ہے نا، اس کو کسی بات کا کوئی خوف ڈر نہیں ہوتا۔ شہر کا آدمی نہیں جا سکتا، اس کو اندھیرے میں دکھتا بھی نہیں۔ دیہات میں ہم لوگ بچپن سے شہر میں رہتے ہیں، اور ہماری خالہ کے یہاں ہم لوگ چھٹیاں منانے جاتے تھے۔ اس وقت وہاں چراغ جلتے تھے، اندھیرا تھا، اسٹریٹ لائٹیں بھی نہیں تھیں، چھوٹا سا گاؤں تھا، راجن گاؤں، 40 گاؤں کے پاس۔ تو وہاں اندھیرے میں جو آدمی آ رہا ہے جا رہا ہے، وہ ایک دوسرے کو نام سے مخاطب کر کے بات کرتا تھا، ہم نہیں پہچان پاتے تھے۔ آپ دیکھیں گے کہ کھیتوں میں 1-1.5 کلومیٹر 2 کلومیٹر پہ دور سے انسان آواز لگا کر ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، اس کا بھی خاص انداز ہے، زور سے وہ ایسا کرے وہ وہاں جاتی ہے، ادھر سے اس طرح۔ تو یہ صلاحیتیں انسان کھو چکا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ کیونکہ میں کاؤنسلنگ کرتا ہوں، پرسنل کاؤنسلنگ کرتا ہوں، شہروں میں یہ مرض بہت بڑھتا جا رہا ہے، ڈپریشن کا، انوانٹیڈ تھنکنگ کا، فوبیا کا، ڈر لگنے کا، اکیلے کمرے میں سو نہیں پاتا آدمی، خوف لاحق ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جانور پیدا کیے ہیں، پالتو بھی، اللہ تعالیٰ نے جانور پیدا کیے ہیں جنگلی بھی۔ پالتو جانور انسانوں کی نفسیاتی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرتے ہیں، اور انسان پالتو جانوروں کی نفسیاتی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ آنگن میں اگر بیل، بکری، گائے بندھی ہوئی ہے اور رات میں ان کی گھنٹی کی آواز آ رہی ہے، کھر کی آواز آ رہی ہے، کھانسنے کی آواز آ رہی ہے، ایک طرح کے تحفظ کا احساس ہوتا ہے، سیکورٹی فیل ہوتی ہے انسان کو۔ انسان کو دیکھ کے وہ جانوروں کو اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ انسانوں کے قریب رہنے کے لیے ان کی نفسیات پیدا کی گئی اور انسانوں کی ضرورت کے لیے وہ پیدا کی گئی۔ آپ دیکھیں گے شہروں میں تو وہ ہے نہیں، دیہاتوں میں یا چھوٹے جگہوں پر رات میں کیڑا کر کر بولتا ہے نا، اس کی آواز سے ہماری جو برین کی گلینڈ ہے، میلیڈیم بولتے ہیں اس کی لیکویڈیٹی بڑھتی ہے، نیند آور ہو جاتی، نیند آتی ہے اس آواز سے، نیند آنے لگتی ہے۔ اچھا، اس آواز سے اور وہ جو سینٹ پھینکتا ہے اس سے زہریلے جانور بھاگ جاتے ہیں، سورج، بچھو اس سے دور بھاگتے ہیں۔ اور ایک بات بتاتا ہوں، جب آپ کبھی، آپ کو مثال کوئی کسان کے ساتھ کبھی رہے ہو یا دیہات میں کبھی رہے ہو، مرغیاں جب چیخنا شروع کرتی ہیں یا بکریاں یا گھوڑا، بیل، تو انسان تلاش کرتا ہے کہ کدھر کوئی سانپ بچھو ہے کیا، بڑی دور۔ میں ایک مرتبہ اپنی جو باغ ہے اس میں چارپائی میں لیٹا ہوا تھا اور مرغیاں وہی چل رہی تھی، سب کے سب چلانے لگی۔ تو وہاں وہ ملازم، اس کو سالدار کہتے ہیں، اس کو میں نے بلایا، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ بولے یہیں کہیں کوئی سانپ یا کوئی ایسا ہوگا، تو تھوڑی دور پر دکھائی نہیں دیتا، تھوڑی دور پر سانپ۔ تو یہ سب کیوں ہے؟ بعض نسل کے گھوڑے ایسے ہوتے ہیں جو پالے جاتے تھے، 5 کلومیٹر کے اطراف سے کوئی ہتھیار لے کے اندر داخل ہو رہا ہو تو وہ بے چین ہو جاتا، پیر پٹکنے لگتا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کی ہے اس سے انسان محروم ہوتا جا رہا ہے، بڑی بڑے شہر بسا کر۔ اور بھی سنیے، یہ جانوروں سے محروم ہونے کے بعد جو ہے بیماریاں پھیل رہی ہیں، ہوائیں خراب ہو رہی ہیں، یہ جو نباتات ہے، پیڑ پودے جو ہے، یہ آکسیجن ہے، وہ ضرورت کو پورا کرتے ہیں، ہماری آکسیجن کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ پرانے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ نیم کا پیڑ، پیپل کا پیڑ لگا کے روزانہ اس کو پانی دینا، نگرانی کر کے اس کو بڑا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ ہے اس معاملے میں
کہ جب تم فوج کے ساتھ یا کسی سفر پر جاؤ تو کسی بھی ہرے پودے کو یا ہرے پیڑ کو نقصان نہیں پہنچانا. اس کی اہمیت آج انسان اس کے لیے کوششیں کر رہا ہے. NGO بنی ہوئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے اس کام کی کتنی اہمیت ہے. اس سے سلسلے میں حدیث ہے. ہم کو تو یہ دوسرے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے, پھر ہم بھی کچھ کرتے ہیں, NGO کے ساتھ کام کرتے ہیں. سنیے اللہ کے رسول کی حدیث کیا ہے. کوئی شخص تم میں سے اگر پودا لگا رہا ہو, اگر اعلان ہو جائے کہ قیامت قائم ہو گئی, تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا کام مکمل کرے, چھوڑے نہیں. اس سے بہتر مثال اس کی اہمیت کی, اس سے بہتر بات اس کی اہمیت کی کون بتا سکتا ہے؟ کوئی قیامت ہی قائم ہو رہی, سب فنا ہو رہا ہے, تب کیا کرنا ہے؟ لیکن آپ نے فرمایا کہ اپنا کام مکمل کریں. تو یہ بات جو کہی گئی ہے شر میں کیوں پیدا ہو جاتی ہے؟ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے لیے وہ چیز شر ہوتی ہے, شر ہو جاتی ہے, خود انسان کی اپنی بدبختی سے شر ہو جاتی ہے. اور شر جس چیز کا نام ہے دنیا میں, وہ کس نے پیدا کیا؟ شیطان جس چیز کا نام ہے, جس شخصیت کا نام ہے, اس کو کس نے پیدا کیا؟ شیطان کے پیدا کرنے سے تو انسان کا نقصان ہی نقصان ہے نا, ہے کہ نہیں ہے؟ مگر اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. سن لیجیے, شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے شر کے مقصد سے پیدا نہیں کیا ہے, بلکہ خیر میں معاون کی پیدائش سے پیدا کیا ہے. شیطان اگر نہیں پیدا ہوتا تو انسان گروتھ نہیں پا سکتا. بڑا مشکل معاملہ ہے, سمجھاتا ہوں. آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا, بتا دیا کہ اس درخت تک نہیں جانا. شیطان نے بہکایا دونوں کو, دونوں پہنچ گئے تو اندازہ ہو گیا ہو بہت بڑا بھیانک غلطی ہو اور بے لباس بھی ہو گئے. تو اب انہوں نے کیا کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے بار الہ, ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, تو اگر ہمیں معاف نہیں کرے گا, ہماری مغفرت نہیں کرے گا, ہم بہت خساروں میں ہوں گے. اللہ نے دعا قبول کر لی نا, کر لی. اب مجھے آپ بتائیے کہ غلطی کرنے سے پہلے والا آدم ہو اور غلطی کے بعد توبہ کرنے کے بعد والا آدم, کون سپر ہے؟ کون سا آدم سپر ہے؟ توبہ کے بعد. کریکٹ. تو آپ شاید سمجھ گئے ہیں کہ شیطان کو اللہ نے کس مقصد سے پیدا کیا. ہر چیز کا گروتھ اس کی مخالف جو ماحول ہے اس کو فائٹ کرنے سے ہوتا ہے. ریگستان میں جو پھول کھلتا ہے کیکٹس کا, مہینوں تک وہ تر و تازہ رہتا ہے. ریگستان کی گھاس میں بھی خوشبو ہوتی ہے. ریگستان میں جو انسان ہوتا ہے وہ بڑا جفاکش اور اس کے اندر بڑے قوت ہوتی ہے, غیر معمولی ان کے اس کے اندر طاقت و قوت ہوتی ہے. ہم اب اپنی اسٹیمنا کے لیے, اپنی صحت کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جم جاتے ہیں, تکلیفیں اٹھاتے ہیں, کرتے ہیں نا. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. شیطان سے جب فائٹ کرتا ہے انسان تو وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے, یعنی زندگی کو قریب سے دیکھتا ہے. ایک حدیث بہت اچھی ہے اس میں,
صحیح حدیث سنا رہا ہوں. شیطان کسی مومن بندے کو بہکا کر گناہ کروا دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن بندے کو بہکا دیتا ہے, وہ گناہ کر جاتا ہے, پھر اس کو احساس ہوتا ہے, پھر وہ گڑ گڑاتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے, جیسے آدم نے گڑ گڑایا, اور بہت گڑ گڑاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے اور اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ شیطان کو افسوس ہوتا ہے کہ کاش میں اس سے گناہ نہ کرواتا, یہ تو اور اونچا ہو گیا. اسی لیے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے, قطرے گرے تھے جو عرق انفعال کے. ندامت اللہ تعالیٰ کو صفت بہت پسند ہے. دیکھیے انسان کے اندر کئی کوالٹی ہوتی ہے. انسان بہت عابد و زاہد ہوتا ہے, بڑا مخیر ہوتا ہے, بڑا نیک ہوتا ہے, بڑا بہادر ہوتا ہے اللہ کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ کو کون سی صفت سب سے زیادہ بندے کی پسند ہے؟ سب سے زیادہ کون سی صفت کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ لوٹنے والی, منیب, یعنی غلطی کر کے لوٹنے والی صفت جو ہے اللہ تعالیٰ کو بے حساب پسند ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, یعنی حدیث قدسی ہے, کہ بندہ جب مجھ سے میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں 10 ہاتھ اس کی طرف جاتا ہوں, وہ چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اچھا, اللہ کے رسول نے ایک مثال سے سمجھایا ہے, بڑی بہترین مثال ہے. تم جانتے ہو, آپ نے فرمایا تم جانتے ہو کہ ایک بندہ جب گناہ کر لیتا ہے اور پھر اللہ کی طرف لوٹ جاتا ہے, اس کی طرف رجوع ہو جاتا ہے, معافی طلب کر لیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے تم جانتے ہو؟ تو آپ نے مثال سے سمجھا ہے. ایک شخص صحرا میں سفر کر رہا ہے, ایک اونٹ پر اس کا پانی ہے, کھانا ہے, سب کچھ ہے. اب بیچ صحرا میں وہ تھک گیا, اونٹ سے اترا اور ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرنا چاہا تو اس کی آنکھ لگ گئی. آنکھ کھلی تو اونٹ رسی توڑا کے جا چکا تھا. اونٹ رسی توڑا کے جا چکا تھا. اب وہ تو موت ہی ہے. آج کی طرح سفر تھوڑی ہوتے تھے کہ ہر جگہ ڈھابے ہیں, ہر جگہ کھانے کو مل رہا ہے. صحرا ہے وہ. تو وہ دیوانہ وار, یہ ٹیلے پہ جا رہا ہے, وہ ٹیلے پہ جا رہا ہے, وہ ٹیلے پہ جا رہا ہے, وہ ٹیلے پہ جا رہا ہے. ہانپ گیا, تھک گیا, اور مایوس ہو کے اب تو موت ہے, آ گیا اسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا. اور پھر اس کو نیند آ گئی. جب آنکھ کھلی تو وہ اونٹ سامان کے ساتھ اس کے سامنے موجود تھا. تو اس کے زبان سے کیا الفاظ ادا ہوئے؟ حدیث میں آتا ہے, اے اللہ میں تیرا رب ہوں, تو میرا بندہ ہے. یعنی مارے خوشی کے اس نے الٹا جملہ بول دیا. تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے خوش ہو جاتا ہے جو بندہ اس کی طرف لوٹ کے آتا ہے. تو لوٹنا جو ہے بندے کی, وہ تو نفس دیا گیا ہے, وہ لالچ میں بھی آ جاتا ہے, غلطی بھی کر جاتا ہے. غلطی کرنے کے بعد اگر اس کو یہ احساس ہو جائے کہ میں تو یار غلطی ہوں, اب کیا, تو یہ بڑی بدبختی ہے. پہاڑ جیسے گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے, بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ اس کی طرف لوٹ جائے گا. صحابہ کرام کی یہ عادت, وہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیتے تھے, رونے لگتے تھے. ایک صحابی تھے, اب شراب تو نئی حرام ہوئی تھی. اب دیہاتوں تک میں جو ہے وہ وہاں شراب ایسی تھی کہ لوگوں کی عام عادت تھی, روزانہ پیے بغیر رہتے ہی نہیں تھے. حرام ہونے سے پہلے تک بہت سے صحابہ بھی تھے. اب وہ
ان سے غلطی ہو جاتی تھی، انہیں شراب پی لیتے تھے، کوئی دیکھتا نہیں تھا، کسی نے خبر بھی نہیں کی، آتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ جاتے تھے، اللہ کے رسول میرے سے غلطی ہو گئی، روتے تھے۔ تو اس وقت جو ہے شراب کی حد جاری نہیں ہوئی تھی، اس کی حکم آیتیں نہیں آئی تھی کتنی حد ہو اس کی۔ تو اللہ کے رسول جو ہے چند جھاڑو سے اس کی پشت پر جھاڑو کے کچھ مار دیتے تھے، ختم ہو جاتے تھے، صحابہ سے بھی دیتے تھے۔ اب کچھ دن کے بعد پھر وہ پی لیتے تھے، پھر آ جاتے تھے، پھر ان کو سزا دے دی جاتی تھی، لیکن کوئی بتاتا نہیں تھا کہ انہوں نے پیا ہے، وہ خود ہی آ جاتے تھے۔ ایسا تیسری یا چوتھی بار ہوا تو پھر ان کو سزا دی گئی، تو ایک صاحب نے کہا کہ لعنت ہو تم پر، تم کو تو چوتھی بار یہ سزا دی جا رہی ہے، کیسے انسان ہو؟ اللہ کے رسول کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تم اس پر لعنت کرتے ہو، اور سنیے کیا الفاظ سنیے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ کون اس کو پکڑ کے لا رہا ہے؟ کس نے اس کی خبر کی ہے؟ کیا چیز ہے جو اس کو لے آئی، بار بار آ کے وہ دامن پکڑ لیتا ہے؟ کیا چیز تھی؟ اللہ اور رسول کی محبت ہی تھی نا۔ تو انسان کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی حفاظت کریں، گناہ بھی ہو جائے تو بھی۔ اللہ اور رسول کی محبت دل میں ایسا دیا ہے جو ہر اندھیرے میں روشنی دے سکتا ہے۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی مایوس نہ ہو، بس دعا کرے کہ اللہ تیری محبت اور تیرے رسول کی محبت سے میرے دل کو لبریز رکھ۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور ہر اندھیرے میں یہ روشنی ہے، دل میں نور ہے اس سے۔ تو بات یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی چیز شیطان بھی اللہ نے شر کے مقصد سے پیدا نہیں کیا ہے، انسان کو گروتھ فائٹ کر کے ہی حاصل ہوتا ہے۔ دنیا کا یہ سسٹم ہے، دنیا کا یہ سسٹم ہے، طریقہ ہے، اور دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی اس لیے ہے۔ دنیا انصاف اور عدل کی بنیاد پر نہیں قائم ہوئی ہے، مقصد سے، آزمائش کے مقصد سے دنیا قائم ہوئی ہے۔ اور آزمائش کیا ہے کہ انسان اپنے نفس کے خلاف شیطان سے لڑ کر کبھی گر کے کبھی اٹھ کے وہ کوالٹی حاصل کرے کہ جنت کے لیے کوالیفائی ہو جائے، جنت کے لیے کوالیفائی ہو جائے۔ تو یہ آیت مبارکہ کہہ رہی ہے کہ ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کیا۔ شر کیا ہے؟ شر یہ ہے کہ آدمی گناہ پر جم جائے، قائم ہو جائے۔ تو یہ شر سے بچنے کی بات ہے، یہ بات نہیں ہے کہ کبھی غلطی ہی نہیں ہوگی انسان سے، کبھی غلطی ہی نہیں ہوگی۔ ایک غلطی شیطان سے ہوئی کہ وہ شر پر جم گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کیا بات، کیا چیز ہے جس نے تم کو میری نافرمانی پر اکسایا؟ تو اس نے کہا کہ اس کو تو نے مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا، میں اس سے سپر ہوں۔ سپر انسان تو وہ ہے جو اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی کو ڈال دے، وہ سپر مخلوق۔ تو اللہ نے اس کو راندے درگاہ کر دیا، یعنی اللہ کی ذات سے مایوس ہو گیا نا وہ۔ ابلیس کا مفہوم ہی مایوس زدہ ہے، ابلیس ہم کہتے ہیں نا، ابلیس کا معنی ہی مایوس زدہ شخصیت۔ لیکن اس کو ضد پیدا ہو گئی، وہ آگے حاسد میں آئے گی بات۔ جب کہ کوئی کسی سے حسد کرتا ہے نا، کوئی صاحب نعمت ہو، اس سے کوئی دوسرا انسان حسد کرے تو اس کا جی چاہتا ہے اس آدمی کا کہ اس سے وہ نعمت چھن جائے۔ شیطان اسی طرح کے آدم کو اس کا جو
اسٹیٹس ہے اس سے گراتا رہتا ہے. لیکن آدم اگر اللہ کی طرف رجوع ہو جائے تو جو اسٹیٹس پہ رہتا ہے اس سے بھی بڑھ جاتا ہے. شیطان کا پیدائش اس مقصد سے ہوئی ہے. شیطان اگر گناہ پر جم گئے اور مایوس ہو گئے تو شیطان جیت گیا. اگر غلطی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف اب رجوع ہو گئے تو شیطان ہار گیا، مایوس ہو گیا، اس کو افسوس ہو گیا کہ کاش اس بندے سے میں غلطی نہ کراتا. بے شمار مثالیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ کو واضح طور پہ بتا دیا. ہر اس چیز کے شر سے، یہ نہیں کہا گیا ہے ہر اس شر سے میری حفاظت، ہر شر سے. اس لیے کہ اللہ نے کوئی بھی چیز شر کے مقصد سے نہیں پیدا کی، شیطان کو بھی شر کے مقصد سے نہیں پیدا کیا ہے. اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. اپنے بچوں کو ہم پڑھائی کے لیے کتنا ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، اسکول میں جانے کے لیے مارتے ہیں، روتا ہے پیر پٹکتا ہے، مگر مار کے لے جاتے ہیں نا، اسکول میں لے جاتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے یہی سسٹم یہاں بھی رکھا ہے، انسانوں کے لیے بھی رکھا ہے. تو جب ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم پھر شیطان کا مقابلہ کریں، میں تجھے ہراؤں گا، اور اللہ سے رجوع ہو جائے شیطان پٹک نہیں کھا جاتا ہے، اور پھر نصیحت حاصل کر لے. جتنی بار غلطیاں ہو جائیں لیکن اخلاص ہو، نفس کی لذت کی، یعنی کسی بھی انٹرنل ریزرویشن کے بغیر معافی طلب کرے. ورنہ انسان سوچے کہ ارے اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والے ہی ہے، چلو کرتے رہو، پھر آخر میں معافی مانگ لے. بہت بڑا بدبخت ہے. ایک حدیث بڑی بلیغ حدیث ہے، بڑا بدبخت ہے وہ انسان، بڑا بدبخت ہے وہ انسان جو گناہ کی کثرت سے اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو جائے. گناہ اس سے ہوتے رہے اور وہ اللہ سے مایوس ہو گیا کہ میں تو ہوں ہی خراب. ایک بڑے میاں تھے، ان کو میں نے آخر میں کبھی نماز نہیں پڑھی، انہوں نے عید کی نماز میں جاتے تھے. میں نے کہا یار اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب تو نماز شروع کر دیجیے. تو انہوں نے داغ کا شعر، آخری وقت میں کیا مسلمان ہوں گے، کیا خاک مسلمان ہوں، عمر تو ساری کٹی عشق بتا میں مومن کا شعر. آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے. تو یہ مایوس ہونا ہے، مایوس ہونا ہے. جب جاگے تب سویرا. انسان کا لیے اگر ایک گھنٹہ بھی، اتنے لوگ ایسے ہیں. ایک صحابی تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا، اسی وقت اسلام قبول کیا اور کہا کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو جنت میں جاؤں گا. کہا ہاں. جا کے لڑے، بہت قتال کیا اور شہید ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا جنتی ہے جس نے ایک روزہ نہیں رکھا اور ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی. اللہ تعالیٰ کا دامن کی طرف وسیع ہے. انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی رعایتیں کر رکھی، کتنی رعایتیں کر رکھی. تو اخلاص کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں کہ اللہ مجھے طاقت عطا کر کے میں اس گناہ سے بچتا رہوں. پھر ہو جائے تو پھر یہ کریں. اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو. مایوسی کا مطلب ختم، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. دنیا کی زندگی تو بڑی مختصر زندگی ہے. اسی کو کنٹینیو کریں گے آگے. اس وقت 11:40 ختم کرنا، سوالات بھی کچھ ہوگی. تو آگے اب یہ ہماری آیتیں جو ہوئی ہے ڈیڑھ آیت ہوئی. اب انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. آگے اور چیزیں جو آ رہی ہے وہ غیر معمولی چیزیں. ہاں، رات کی سیاہی کا جو ہے مسئلہ، اس میں جدید تحقیقات کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے آئیں گی. رات کی سیاہی کے شر کا مسئلہ کیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.